نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. باب تحریم الکبر والاعجاب، تکبر اور خود پسندی کی حرمت کا بیان. قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. وقال تعالی ولا تمش فی الارض مرحا. وقال تعالی ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الارض. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں خواہش نہیں رکھتے بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو. ایک اور جگہ پر فرمایا اور تکبر کرتے ہوئے اپنے منہ کو لوگوں سے مت پھیر لو اور نہ اترا کر زمین پر چلو. بے شک اللہ تعالی کسی خود پسند فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی ان پر اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور گروہ کو جھکا دیتی تھیں اپنے بوجھ سے. جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ زیادہ نہ خوش ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو آخر کار کیا ہوا کہ ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے گھر کو بھی. یہ چند آیات تکبر کی حرمت کے بارے میں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. اسی سلسلے میں کچھ احادیث بھی اس باب میں وارد ہوئی ہیں. ایک ایک آیت کو اب ہم دیکھتے ہیں. پہلی آیت سورۃ القصص کی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو زمین میں بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان خود بڑا بننے کی خواہش کرے، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے لوگ اس کو بڑا سمجھیں یا اسے اپنا بڑا منتخب کریں. ان دو چیزوں میں فرق ہے. اس لیے کہ بڑا بننے کی خواہش اور خاص طور پر علو عالی سے ہے، بلند ہونے سے، کہ وہ انسان اپنی شہرت اور اپنی قدر و قیمت اس طرح چاہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا نظر آئے. اور ساتھ ہی اس کے لفظ آیا ہے ولا فسادن، اور وہ فساد نہ چاہے. تو گویا اس لفظ سے پہلے لفظ کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بننا کس غرض کے لیے ناپسندیدہ ہے؟ فساد کرنے کے لیے، کہ وہ طاقت اور قوت اور اختیار اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے زمین کو فساد سے بھر دے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی قوت بعض کے ذریعے اس لیے توڑتے ہیں کہ کہیں زمین فساد سے نہ بھر جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے نہ بٹاتا لفسدت الارض، تو زمین کا سارا نظام بگڑ جاتا. تو یہاں پر بھی اس علو اور اس بلندی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے پیچھے غرض دراصل اپنی ذات کی خود نمائی ہو اور فساد دنیا میں پھیلانے کی غرض ہو. فساد کیوں پھیلاتا ہے ایسا شخص؟ فساد اس لیے پھیلاتا ہے
کہ لوگ اس فساد کے پھیر میں آ کر اپنے آپ کو بھولے رہیں، اپنے مقصد کو بھولے رہیں، اور جو شخص ان پر بڑا نظر آنا چاہتا ہے وہ بڑا نظر آ سکے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ قوتیں اس وقت بھی دنیا میں ایسی کام کر رہی ہیں کہ جن کا مطمع نظر اور جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا میں اتنی گمراہی، اتنا اندھیرا اور اتنا فساد ہو جائے کہ سوائے ایک مخصوص قوم کے ساری اقوام ان سے پست ہو جائیں، ان سے نیچے ہو جائیں۔ یہاں پر اسی قسم کے فساد کی مذمت کی جا رہی ہے، اسی قسم کے علو اور غلبے اور قوت کی مذمت کی جا رہی ہے، حالانکہ قوت اور طاقت فی نفس ہی یا فی ذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ عاقبت یا انجام جو ہے وہ تقوی والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اور تقوی والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سورۃ اسراء کی ایک آیت ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اور چال کے بارے میں خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان کے دماغ، انسان کے دل اور انسان کی سوچوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی چال ڈھال میں نمایاں ہوتا ہے، اور انسان کسی دوسرے کی شخصیت کا جائزہ اس کی چال سے لے سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی چال میں نرمی پیدا کرتا ہے تو اس کا اثر لازمی طور پر اس کے اندر کے شر کو بھی کنٹرول کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو، یہ اخلاق کے خلاف ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ سعر سواد عین رے ایک ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن یا اپنا منہ ایک طرف کو موڑے رکھتا ہے، یعنی وہ سیدھی گردن نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی بعض کے جب مسلز پل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سائڈ پر اپنی گردن کو جھکائے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی ایک طرف کو موڑ لینے سے لفظ تسعر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب کسی سے بات کرو تو اس کی طرف توجہ کر کے کرو، منہ موڑ کے نہ کرو، کیونکہ منہ موڑ کے بات کرنا دراصل کس بات کی علامت ہے کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، میری نگاہ میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسی سے انسان کے رویے سے چال ڈھال کے بعد گفتگو پر بھی گرفت کی گئی، اور گفتگو کے سٹائل اور انداز پر بھی گرفت ہے یہاں کہ تم بات کرنے کے انداز کو بھی درست رکھو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دوبارہ وہی بات یہاں بھی دہرائی گئی سورۃ لقمان میں کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، ان اللہ لا يحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، کل مختال، ہر اس شخص سے جو خود پسند ہو، فخور، جو فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا ہو۔ یعنی دوسرے معنوں میں یوں کہیے کہ جو شخص اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی وقت اور قدر و قیمت نہیں رہتی، اور جو دوسروں کے لیے جھک کر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور جیسے اردو کا ایک شعر بھی ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا یا جو سیڈز ہیں مختلف چیزوں کے جو خوبصورت پھل اور پھول لاتے ہیں اور زمین کی رونق بنتے ہیں، وہ رونق اسی وقت نظر آ سکتی ہے جب اس دانے کو زمین میں ڈالا جائے، اور زمین کے اندر چلے جانا دراصل عاجزی کی علامت ہے۔ انسان کو دن میں 5 دفعہ جو نماز پڑھوائی جاتی ہے، 5 دفعہ جو جھکایا جاتا ہے، یہ دراصل کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو تو یہ عبادت نہیں چاہیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، کہ انسان دن میں 5 دفعہ، اور 5 دفعہ میں پھر آپ دیکھیں کہ کتنے مرتبہ مزید رکعتوں میں اور کتنے ہی سجدے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 4 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں مثلا تو 8 مرتبہ اپنی پیشانی کو زمین پر لگا رہے ہیں، اور یہ دن میں آپ دیکھیں کہ فرض ہی اگر آپ لے لیں 17 فرض ہیں جیسے، تو 17 کو 2 سے آپ لگائیں تو 34 ٹائمز ایٹ لیسٹ، یعنی اگر آپ سنت نفل چھوڑ بھی دیں، نہ بھی پڑھیں، حالانکہ نہیں چھوڑے جاتے، پڑھے جاتے ہیں وہ بھی،
تو کم از کم ایک بندہ مومن دن میں 34 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر ٹکا دیتا ہے. یہ دراصل اس کے اندر کیا پیدا کر رہا ہے؟ جھکنا پیدا کر رہا ہے. کس کے سامنے؟ رب العالمین کے سامنے. اور جو شخص رب العالمین کے سامنے جھک سکتا ہے پھر وہ حقیقی معنوں میں عاجز ہے اور وہ بندوں کے سامنے بھی جھکا ہوا ہوگا. اور بندوں کے سامنے جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ ہمدردی، نرمی اور اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے. پھر اس کے بعد مزید فرمایا قوم موسیٰ کے ایک شخص. قوم موسیٰ کون تھی؟ بنی اسرائیل. اس قوم کا ایک شخص جس کا نام قارون تھا، اس کی مثال بیان کی گئی کہ قارون انتہائی امیر انسان تھا، اتنا دولت مند کہ جس کے خزانوں کو گنا نہیں جا سکتا تھا. ان خزانوں کی کنجیاں جو تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ جنہیں ایک انسان نہیں اٹھا سکتا تھا، ایک اونٹ نہیں اٹھا سکتا تھا. اسبا اٹھاتا تھا، اور اسبا کہتے ہیں انسانوں یا اونٹوں کی ایک بڑی جماعت، کہ اس کے اوپر وہ کنجیاں لادی جاتی تھیں. جب وہ ایک جگہ، ظاہر ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہوگا تو عموماً انسان جب ٹریول کرتا ہے تو اپنی کنجیاں اور اپنے محفوظ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے یا انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچاتا ہے، کیونکہ اگر کنجی کسی کے سامنے ہو تو خزانے تک ایکسس جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے. اور تالا لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کنجی جو ہے اس کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو چھپانے کے لیے یا ساتھ لے جانے کے لیے جب وہ ٹریول کرتا ہوگا تو اس وقت وہ ایک مضبوط بڑی جماعت اس کی صرف کنجیاں اٹھانے کا کام کرتی تھی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی دولت کا. اور یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ اتنی قوت اور اتنی دولت رکھنے کے بعد اس کی قوم نے اسے ایک ہی نصیحت کی کہ تم تکبر میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی اہل ایمان کو رزق خرچ کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مما رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا. تو کسی کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے، دراصل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اسی کی تقسیم ہے. جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جب ہے اسی کا تو انسان کے پاس تو صرف عارضی طور پر ہے، ایک امانت کے طور پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتا ہے تو کیا اس امانت کو لے کے آپ تکبر کریں گے؟ اس کے اوپر آپ شوخی کریں گے؟ اس کو شو آف کریں گے؟ نہیں کریں گے. کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کتنا احمق ہے کہ کسی کی چیز لے کر اترا رہا ہے یا تکبر کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ ایک طرح سے حقیر سمجھا جاتا ہے جو مانگے تانگے سے اپنی شہرت بنائے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مال و دولت جو کچھ بھی ہے وہ دراصل کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے. اور ساری چیزیں امانت ہے، مال و دولت بھی امانت ہے. جب وہ ہمارے پاس چند دن کے لیے ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس دن واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے اترنے والے پانی یا بارش کی طرح مثال دیتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ آ جاتی اور کبھی نہیں آتی. آج کل آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے بارش نہیں برسی، ہم سارے بھی مل کے زور لگا لیں تو نہیں اتار سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق یا مال و دولت جو ہے وہ بھی انسان کے اپنے بس یا اختیار میں نہیں کہ پکڑ کے کہیں سے چھین لائے یا اتار لائے، وہ نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب ایک چیز عارضی طور پر ہمیں عطا ہوئی تو اس کے اوپر تکبر کیسا، یا اس کے اوپر بڑائی کیسی، یا اس کو پا کر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے کا ہمیں حق کہاں سے؟ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مذموم صفات ہوتی ہیں یہ انسان کے نفس کی پیداوار ہوتی ہے، اور نفس ہر ایک کے ساتھ ہے. ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ دوسرے کے اندر خامی ہے یا دوسرا اس خرابی میں مبتلا، اور ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا ان تمام چیزوں کو پڑھتے اور سنتے وقت ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم تو نہیں ایسا کر رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اور دنیا کے اوپر خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن وہ اپنے ساری شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو جو لوگ اس کے مال و دولت پر فخر کرتے تھے وہ اسے دیکھ کر حسرت سے آہیں بھرنے لگے اور کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا.
انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑی ہی قسمت والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے. اور ان میں سے جو اہل ایمان تھے انہوں نے ان کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ تم اس چیز پر مت رشک کرو اور مت فخر کرو اور اپنا آخرت کا حصہ جو ہے وہ مت بھولو. تو بالآخر کیا ہوا اس قصے کو آپ سب جانتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اس تکبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہ کیا، اور فخسفنا بہ وبدارہ، ہم نے اسے بھی زمین میں دھنسایا اور اس کے گھر کو بھی، اس کے محل کو بھی، اس کی سب دولت کو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا. تو گویا اگر مال و دولت میں اتنی قوت ہوتی تو اسے کبھی دھنسنے نہ دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اس کے بعد چند احادیث ہیں اس باب میں. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل ويحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ذرہ کیا چیز ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی کسی چیز کی مقدار. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. یعنی اچھا کپڑا پہننا یا جوتا اچھا پہننا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں. لیکن اگر اچھا کپڑا اور اچھا جوتا اس لیے ہے کہ دوسروں سب کے جوتے حقیر نظر آئیں اور دوسروں کا مذاق اڑایا جائے یا دوسروں کے اپنے سے کمتر سمجھا جائے، تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ پھر تکبر میں مبتلا ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار. حق کا انکار کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی بہترین مثال آپ کو تیسرے پارے میں مل جائے گی، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جب حق کو پیش کیا، اور کس طرح پیش کیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پر جھگڑا کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب کیوں مانتے ہیں، اور اس کا جھگڑا کس بات پر تھا کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے مانو، اس کو کیوں مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمپلی یہ کہا کہ میں تو رب اس کو مانتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور جو مار سکتا ہے. اس نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، لہذا تم مجھے ہی رب مانو. اس پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جیل خانے سے 2 بندوں کو لایا، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا نہیں میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، جس کو میں چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دوں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ. فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا وہ شخص جو کفر کر رہا تھا، یعنی اس سے لاجواب ہو گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا. لیکن کیا ہوا؟ لاجواب ہونے کے بعد بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا اور حق کا انکار کر دیا. تو ایسا انکار کیوں تھا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ انکار کیوں تھا اس کا؟ اس کی عقل سمجھ رہی تھی، دلیل اس کے سامنے تھی، وہ بے بس تھا، لیکن کیوں نہیں مانا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اس کو تکبر کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر حق کے انکار کا نام ہے، کہ جب حق سامنے آ جائے تو انسان اس کو سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اسے نہ مانے. اور دوسری علامت کیا ہے؟ انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے تکبر کو؟ کہ اس کے دل میں، اس کی نگاہ میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کا کیا مقام ہے، ان کو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر ان کو وہ حقیر سمجھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور انہیں
کسی قابل نہیں سمجھتا، تو یہ ہے دراصل تکبر. اچھے کپڑے پہننے میں یا اچھی طرح زندگی بسر کرنے میں تکبر نہیں. اگلی حدیث ہے وَأَنْ سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے حضرت سلمہ بن اکوع سے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا خدا کرے نہ کھا سکو. اس شخص کے لیے آپ کی بات ماننے میں صرف حق ہی رکاوٹ تھا. راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھا سکا اس کے بعد. تو آپ دیکھیں کہ یہ بات صرف اس وقت پیش نہیں آئی، آج بھی بہت دفعہ جب آپ کسی کو یہی کہیں تو اس کا جواب بھی وہی ہوتا ہے کہ میں دائیں کو استعمال کر ہی نہیں سکتا. حالانکہ دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. آپ اس کی جو بھی میڈیکل ریزنز دیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ ہم جو لوگ دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور اصل میں تو مسلز ٹریننگ ہوتی ہے. جس کام کو جس ہاتھ سے آپ کرتے چلے جائیں اتنی ہی پریکٹس ہو جائے گی اور کچھ عرصے کے بعد آپ وہی ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے. اور خاص طور پر جن چیزوں میں دایاں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم دیا اس میں سنت کو فالو کرتے ہوئے اتباع کرتے ہوئے کم از کم ان چند چیزوں میں تو ضرور کرنا چاہیے. اور انہی میں سے ایک چیز کھانا ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کہا جاتا ہے کہ شیطان کھاتا ہے. اور وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، لیکن بات یہ کہ وہ شیطان کا اتباع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھری کانٹے سے خاص طور پر جو کھانے کا رواج ہے اس میں عموماً دائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہوتا ہے. کاٹنا دائیں ہاتھ سے آسان ہوتا ہے لیکن کھانا مشکل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اس سے کھانا اتنا اہم نہیں جتنا اہم ایک سنت کی پیروی کرنا ہے. عموماً اس طرح کی بات اگر کوئی کہے تو یہ کہہ کر مذاق اڑا دیا جاتا ہے کہ مولویوں کا اور کیا کام ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں. حالانکہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اصل چیز کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تو میری بات مانو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی بات مانو. یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. جب تک ان کی محبت تمہارے دل میں نہیں اس وقت تک تمہارا کوئی کام اور کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں. اور جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے تمام رشتہ داروں، باپ، ماں، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو یہ محبت کس چیز کی محبت ہے آخر اگر آپ کی سنت کی محبت نہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیونکہ زبانی تو دعویٰ بڑا آسان ہے. آپ اپنے دشمن کو بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو کیا بگڑے گا؟ آپ کی زبان ہی ہلے گی نا. تو زبان سے دعوے کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عمل سے ثبوت فراہم کرنا. آپ دیکھیں نا اردو میں بھی وہ ایک محاورہ ہے کہ دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے. تو اگر مشکل میں کوئی نہیں پوچھتا اور سارا سال کوئی آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتا رہتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور اگر آپ تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں اور آپ کی آگے بڑھ کے کوئی حال بھی نہیں پوچھتا، تو وہ محبت اور وہ دوستی کے دعوے تو سب جھوٹے ہو گئے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی اس طرح کا ٹرینڈ بہت پایا جاتا ہے کہ زبانی کلامی بہت اظہار محبت کریں گے
اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جب آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت کی بات آئے تو سب سے پیچھے کھڑے ہوں لائن میں کہ پہلے اور چلے جائیں آگے، پھر ہم کر لیں گے. کیونکہ عموماً ہم یہی کہتے ہیں نا، کبھی یہ قانون بن جائے تو پھر سارے ہی کر لیں یہ کام. بھی جب قانون بن گیا تو پھر تو آپ نے قانون کی پیروی کی، پھر نہ آپ نے کسی محبت میں تو نہ کیا. آپ کو اس سے کیا غرض کہ کوئی قانون ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ آگے بڑھ کر اس چیز کو لیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی قانون ہو یا نہ ہو. تو محبت قانون نہیں دیکھتی، محبت پھر اصول اور ضابطے نہیں دیکھتی، اس میں تو جنون ہوتا ہے، وہ تو ساری دنیا سے ٹکر لینا جانتی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ کہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ تو اس میں نہیں تھا کہ ایک شخص دائیں سے کھائے یا بائیں سے کھائے، اپنا پیٹ بھرنا ہے کسی نے جس سے کوئی مرضی کھائے. لیکن چونکہ آپ کس لیے آئے تھے، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے اندر بہترین ادب پیدا کیا جائے، اخلاق کی بہترین باتیں سکھائی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں لوگوں کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک امت کیسے پہچانی جاتی ہے، کوئی قوم کیسے پہچانی جاتی؟ اپنے اعمال ہی کے ذریعے. اگر ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، چھری کانٹے سے کھا رہا ہے، تو کس کا اتباع کر رہا ہے؟ سب جانتے ہیں. اور اگر ایک شخص دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کانٹے چھری سے ہی کھا رہا ہے، اسے منع نہیں کیا گیا. یہ چھری کانٹے کوئی جدید دور کی پیداوار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ماڈرن ہونے کی بڑی بات ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ چھری کانٹے سے کھاتے تھے، وہ بھی بڑے متمدن لوگ تھے. وہ کئی ہزار سال پہلے بھی لوگ چھری کانٹے سے کھاتے تھے. تو اگر آج کھا رہے ہیں کچھ تو اس سے یہ کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ عقل مند لوگ ہیں یا زیادہ ماڈرن ہیں. یہ ماڈرن کی اصطلاح ہمارے اپنے نفس کا، اپنے ذہنوں کا اور عقل کا دھوکہ ہے. یہ اپنے آپ کو ہم نے خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے. اصل ماڈرنزم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے قابل ہو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا جانتا ہو. اس لیے کہ ہر چیز پرانی ہو رہی ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہے، اس کا حکم ہر آن نئی شان میں ہے. اس کا دین ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پرانا ہونے والی نہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بیکورڈ ہونے والی نہیں. یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم نے ان باتوں کو پرانا کہہ دیا جو آج بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرانی تو نہیں ہے نا، وہ تو آج بھی موجود ہے. اور جب ہم سارے ماڈرن ختم ہو جائیں گے تو بھی وہ ماڈرن موجود ہوگا. اگر ماڈرن کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ آج لوگ کر رہے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے، خواہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اسے سکھایا کہ دائیں سے کھاؤ. کیوں دائیں سے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ اپنے عمل سے پہچانی جائے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے، یہ ان کا پیروکار ہے، ان کی قوم کی ایک علامت ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ضابطہ اخلاق ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. وہ کہیں پر بھی ہوں گے، وہ کافروں کے گھیرے میں بھی بیٹھے ہوں گے تو صاف پہچانے جائیں گے یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. آپ کو پہلے بھی میں ایک دفعہ قصہ سنا چکی ہوں حضرت حذیفہ بن یمان کا کہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا نیچے. کھا رہے تھے کچھ، وہ چیز نیچے گر گئی. تو سنت کیا ہے؟ جو گر جائے اسے اٹھا کے صاف کرو، کھا لو. یہ بھی تکبر کو توڑنے والی بات ہے، کھا لو اس کو. اس لیے کہ اللہ نے رزق کھانے کے لیے پیدا کیا، ضائع کرنے کے لیے نہیں. اب یہ کہ جب وہ کھانے لگے تو پاس بیٹھے شخص نے کونی ماری. یہ تو کسریٰ کا بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں تم ایسی نیچ حرکت کرنے لگے ہو کہ نیچے سے اٹھائی ہوئی چیز کھا رہے ہو. تو ان کا جواب سنیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں ان احمقوں کے بنائے ہوئے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی میرا معیار تو وہ ہے، میرا آئیڈیل تو وہ ہے. یہ احمق تھوڑی ہیں کہ جن کے نزدیک رزق کو ضائع کرنا زیادہ افضل بات ہے. میرے حبیب اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو اس کو استعمال کرنا زیادہ عقل مندی کی بات ہے. اس لیے میں تو اس کو فالو کروں گا، میں تو وہی کروں گا جو آپ نے کیا. یہ کس چیز کی، ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنے دین پر کانفیڈنس کی کمی ہے.
ہماری عقل کا پھیرا گھوم گیا ہے، ہم الٹے چل پڑے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک شعر بھی ہے اردو کا کہ لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے، کچھ اسی قسم کا ہے کہ جو مذکر ہے وہ مؤنث نظر آ رہا ہے اور جو مؤنث ہے مذکر نظر آ رہا ہے. تو دھوکہ کہاں ہے؟ اپنی آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز دکھائیں، مثلا ایک ہی تصویر دکھائیں اور 3 سیکنڈ کے لیے دکھائیں اور پھر ہٹا لیں. آپ کے سامنے جو 10 لوگ بیٹھے اس تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے، ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہوگی، ہر ایک کی ڈسکرپشن مختلف ہوگی. کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنی آنکھ اور اپنی عقل سے دیکھ رہا ہے، ہر ایک نے مختلف اینگل سے اس کو دیکھا. تو پھر دنیا میں نظریں تو بہت ہیں، دیکھنے والے بھی بہت ہیں، تو ہماری نظر کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے نزدیک صحیح اور غلط کا معیار پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ہمیں بھی اسی آنکھ سے دیکھنا ہے. جس کو انہوں نے پسند کیا ہم نے بھی اسی کو پسند کرنا ہے، جسے انہوں نے ناپسند کیا ہمیں بھی اسی کو ناپسند کرنا ہے. اور یہی ہے آپ سے محبت کا مطلب. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ زندگی میں جب کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مرحلہ تمام نہ ہوتا، تو ہمیشہ یہ سوچتے کہ گڑبڑ کہاں ہے، کہاں نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں کسی سنت کو ترک کیا ہے میں نے. تو یاد ہوگا ایک جہاد کے موقع پر روز حملہ کر رہے ہیں، جیت نہیں ہو رہی، روز حملہ کر رہے ہیں، نہیں جیت رہے. تو آخر کار سب نے سر جوڑے بیٹھ کے سوچا کہ کہاں کمی ہے. تو خیال آیا کہ اس روز حملہ کرنے کے جنون میں ہمیں تو یہ بھی بھول گیا کہ مسواک بھی کرنا ہے. ایک سنت کو چھوڑ دیا جسے آپ نے بہت پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ آپ نے فرمایا اگر میری امت پہ بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنا لازم قرار دیتا، نہیں فرض قرار دیتا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر یہ مشقت ہو جائے گی. کتنی آسانی پیدا کی ہمارے لیے، کتنا خیال تھا آپ کو ہمارا. ہمیں تو آپ کی عزت اور آپ کی شان کا کچھ بھی احساس پاس نہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے عمل کیا ہے. ہمیں تو ذرا شرم حیا نہیں آتی. لیکن آپ کو ہمارا کتنا احساس اور پاس تھا کہ میری امت پہ بوجھل ہو جائے گا، مشکل پڑ جائے گی، لہٰذا آپ نے فرض نہیں کیا. لیکن اتنی زیادہ اس کی تعریف بیان کی کہ کوئی پڑھ لے تو کیے بغیر نہ چھوڑے. ڈاکٹروں کی تو ایک نسخے پہ ہم ساری زندگی اس کو عمل کرتے، الارم لگا لگا کے اٹھ کے دوا لیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ڈاکٹر کی بات سے بھی کم اہم ہے ہمارے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے، مشکل یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس بات پہ کتنا سٹریس کیا، کیا آپ نے پسند فرمایا، کیا ناپسند کیا. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے صبح سویرے درختوں کی ٹہنیاں کاٹی اور دانت صاف کرنے لگے تو دشمن کی مخبری کرنے والے شخص نے جا کر کہا کہ آج تو وہ دانت رگڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کچا چبانے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ چیز ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے کافی تھی. اور اگلے دن جب حملہ ہوا تو وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکے تھے. نفسیاتی طور پر دیکھا کہ ساری قوم ایک ہی کام کر رہی ہے، لیکن ہم چونکہ ان چیزوں پر اتحاد ہی نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ چیزیں ہمیشہ ڈسپیوٹڈ رہتی ہیں. کیا ہوا اگر یہ کر لیا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں کہ وہ دائیں سے اٹھا نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا اسے صرف تکبر نے روکا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے لیے بڑا مشکل ہے. اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے انکار کیا تو زندگی بھر وہ شخص پھر دائیں ہاتھ کو منہ تک نہ لے جا سکا. اکڑ گیا ہوگا ہاتھ یا کوئی اس قسم کی تکلیف ہو گئی ہو. ظاہر ہے کہ اس نے آپ کا دل دکھایا. آپ کا انکار دراصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. ابا انکار ہوتا لیکن تکبر کی وجہ سے انکار. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ من ابا یا رسول اللہ، یہ کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں. کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، یعنی تکبر کیا. اور انکار کیا ہے؟ آپ کی بات کا انکار، اور وہی محبت کے منافی ہے دراصل.